الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی ہماری کلاس سجدے میں پڑھی جانے والی دعاؤں سے متعلق ہے۔ سجدہ نماز کا ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے قرب الہی کا ذریعہ بتایا ہے۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے میرے محبوب نبی آپ سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ سجدے کی دعائیں پڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ جو مسنون دعائیں رکوع اور سجدے کی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ سجدے میں جو چاہو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ عربی میں ہمیں جو بھی دعا آتی ہے ہم سجدے میں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ سکتے ہیں، عربی زبان میں۔ کسی اور زبان میں نماز میں کوئی دعا ہم نہیں مانگ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ اب اگر ہم سجدے میں کوئی قرآنی دعا مانگتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، نیت ہماری قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے بلکہ نیت تو دعا کرنا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سجدے میں قرآن کی تلاوت تو جائز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے، لیکن سجدے میں ہم قرآنی دعائیں ضرور پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جیسے یہ قرآنی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں وہ ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ مقصد اور نیت وہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہے بلکہ نیت دعا مانگنا ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے سب سے معروف دعا جو ہم اکثر مانگتے ہیں سبحان ربی الاعلی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علو یعنی اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، اس کا اس میں اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند و بالا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ جب ہم لفظ تعالی بولتے ہیں، جب بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہماری عادت ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی۔ تعالی کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے، بلند ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور اس کرسی سے بلند اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، سورہ ملک میں آتا ہے کہ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ فطری سی چیز ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ خود بخود آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے، ہمارے ہاتھ اوپر کو اٹھتے ہیں، ہماری نگاہیں اوپر کو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خواہش کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ تو آپ نے اس سے ایک سوال یہ کیا تھا اور سوالوں کے ساتھ کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔
تو اسی صفت علو کا، اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اظہار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر ہو رہا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، یعنی اس نے اپنی پیشانی انسان کی جو ہے، انسان کا جو چہرہ ہے وہ پورے جسم میں سب سے قابل شرف اور عزت انسان کا عضو ہے۔ جب اس نے اپنے اس چہرے کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیا تو اس سے بڑھ کر عاجزی کی اور کوئی صورت ہو نہیں سکتی جو انسان اللہ کے حضور اختیار کر سکے۔ تو انسان اللہ کے سامنے جھک گیا۔ 7 اعضاء پر حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، یعنی ایک پیشانی ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 پیر ہیں، یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں۔ پیشانی کے ساتھ ناک بھی جو ہے نا وہ شامل ہے، ناک بھی ہم نے زمین پر لگانی ہوتی ہے۔ تو بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تو بڑا عاجز اور نیچ ہوں تیرے سامنے، بلند و بالا تو ذات صرف تیری ہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسی دعائیں جو ہم نے رکوع کے اندر پڑھی تھیں وہی دعائیں سجدے کے اندر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہم نے رکوع میں بھی پڑھی تھی، یہی دعا سجدے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی رکوع میں بھی پڑھنا ثابت ہے اور سجدے میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تیسری دعا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ، یہ بھی ہم پیچھے رکوع میں جہاں ہم نے دعائیں رکوع کی ذکر کی ہیں وہاں پر اس دعا کو بھی ذکر کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ 4 دعائیں ہو گئیں اب تک سجدے کی۔ اب ایک 5ویں دعا جو کہ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، دکہ و جلہ، وہ گناہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے ہوں، و اولہ و آخرہ، پہلے اور بعد والے، یعنی جو میں نے پہلے کیے ہیں زندگی کے آغاز میں یا بعد میں کیے ہیں، میری ساری زندگی کے گناہ یا اللہ معاف فرما دے، وعلانیتہ وسرہ، اور جو میرے ظاہری گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دے اے اللہ، اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں جو میں نے پوشیدہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے۔ تو گویا کہ اس دعا میں ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سجدے میں پڑھی جانے والی دعا بڑی ہی خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے سے، تیری ناراضی سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں، ایک ہے راضی ہونا اور ایک ہے ناراض ہونا۔ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور ناراض بھی اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی پناہ لی جا رہی ہے دوسری صفت سے، یعنی اے اللہ میں تیری جو راضی ہونے والی صفت ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، کس صفت سے؟ جو تیری ناراض ہونے والی صفت ہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، تیری معافی کے ذریعے سے، تیری سزا سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں، ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے سزا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے سزا دینا، اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کس کے ذریعے سے؟ معاف کرنے والی صفت کے ذریعے سے۔ لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، یعنی جیسی تیری تعریف کا حق ہے، میں یا اللہ جتنی مرضی تیری حمد و ثنا بیان کر دوں، تیری تعریف کا حق میں نہیں ادا کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنے آپ کی تعریف کی ہے۔
میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیری کما حقہ تعریف کر سکوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوبصورت دعا جو سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 7ویں نمبر پر، یہ دعا ہمارے ہاں عام طور پر سجدہ تلاوت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ عام سجدے میں پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بغیر سجدہ تلاوت کی ذکر کے مطلق طور پر اس دعا کا سجدے میں پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہم لکا سجدت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور میں تجھی پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور میں تیرا ہی فرما بردار ہوا، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ، اسے شکل و صورت عطا فرمائی، وشق سمعہ، اور اس کے کانوں کو شگاف والا بنایا، یعنی سننے کے لیے کان میں سوراخ اللہ نے رکھا، وبصرہ، اور اس کی آنکھوں کے اندر بھی اللہ نے شگاف بنایا دیکھنے کے لیے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔ اس کے بعد سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جس کو جلسہ بھی کہتے ہیں، قعدہ بھی کہتے ہیں۔ اس قعدے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دعائیں ثابت ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ تو 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی ایک سجدہ کیا، اللہ اکبر کہہ کر اٹھے بیٹھے اور ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے گئے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس میں کوئی دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جلسے میں، اس قعدے میں بھی دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ تو پہلی دعا جو جلسے کے اندر ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بڑی ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے جس کے بارے میں احادیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اور ایک شخص کو جب آپ نے یہ دعا سکھائی تو دعا سکھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان ہؤلاء تجمع لک دنیاک وآخرتک، اس دعا نے تیری دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر لیا ہے، یعنی تو نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگ لی ہے اور آخرت بھی مانگ لی ہے۔ اتنی جامع یہ دعا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی تجھے دنیا میں ضرورت ہے وہ بھی تو نے اس دعا میں اللہ سے مانگ لی، اور آخرت میں تجھے جو چیز چاہیے وہ بھی تو نے اللہ سے مانگ لی۔ یہ اتنی جامع دعا ہے۔ اب یہ کیسے اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کیا گیا ہے دیکھیے ذرا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدینی مجھے ہدایت عطا فرما، واجبرنی میرے نقصان پورے فرما دے، وعافنی مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی مجھے رزق عطا فرما، وارفعنی اور مجھے بلندی عطا فرما۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ جو دعا آپ نے سماعت فرمائی ہے اس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، بعض میں 5 کا ذکر ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اس میں کیسے دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ پہلی چیز مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے رحم کی فریاد کی، اس کا تعلق تو ہو گیا آخرت کے ساتھ۔ انسان کو آخرت میں گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے چاہیے، کیونکہ بخشش اگر گناہوں کی نہ ہوئی بندے کی تو یہ تو بندے کے لیے بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔
اگر بخشش نہ ہوئی اس کے گناہوں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہوں کی بخشش آخرت میں یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہے کہ اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اس کے بعد دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا گیا ہے؟ ہدایت مانگی گئی ہے۔ اس کی بندے کو بڑی ضرورت ہے دنیا میں، سب سے زیادہ بلکہ جس چیز کی اس دنیا میں بندے کو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد وجبرنی، نقصانات تو بندے کے ہوتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کا نقصان نہ ہو، وہ نقصان مالی بھی ہو سکتا ہے، جانی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے جسم میں کوئی بیماری کا آنا بھی ہے، کسی بھی قسم کا نقصان اس کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے۔ وعافنی، عافیت، یہ عافیت جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، خود عافیت سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر بندے کو کوئی چیز جو ہے وہ عطا نہیں ہوئی ہے۔ ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ دنیا میں بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ رزق بھی ہے، اس کی فراوانی اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں مانگی گئی ہے۔ ورفعنی، اور بلندی سے مراد اس کی عزت ہے، اس کا لوگوں کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جس کو ہم نیک نامی کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اور ترقیاں، دنیا کی جو ترقی ہے جو انسان چاہتا ہے وہ بھی اس میں مراد ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ ان 7 الفاظ کے ذریعے سے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ہر چیز مانگ لی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز بچی نہیں ہے ان 7 چیزوں کے علاوہ کہ جس کی بندے کو دنیا اور آخرت میں ضرورت ہو اور وہ ان 7 چیزوں میں شامل نہ ہو۔ ہر چیز ان 7 باتوں کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو گئی ہے۔ تو یہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے قعدہ، اس کے اندر یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور معنی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، ان کا مفہوم سمجھنے کی اور ان کو اپنی نمازوں کے اندر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔